اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یونس آیت نمبر، اس کا آخری رکوع ہے، یہ سیکشن نمبر 11، اور ابھی ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ آیت نمبر 104 سے لے کے 109 یعنی لاسٹ آیت تک ہم پڑھیں گے. تو 104 سے 109 is the last آیا of this سورہ. اور ہم سٹارٹ، اور یہ 11واں رکوع ہے جو اس کا آخری رکوع ہے، سیکشن نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آیت نمبر 4 جو ہے اس میں اللہ کہتا ہے قل، کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہو ان سے، قل یا ایھا الناس، اے انسانو، ان کنتم فی شک، یعنی تم شک میں ہو، یعنی شک میں ہو تم، کہ اگر تم شک میں ہو من دینی، میرے دین پر، یعنی میرا جو دین ہے، میرا ریلیجن جو ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک و شبہات میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں فلا اعبد، یہ میں نہیں عبادت کرنے والا، نہیں بندگی کرنے والا، الذین تعبدون، تم جس کی بندگی کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کر رہے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرنے والا. کلم کلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بولنے کا حکم دے دیا. ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں تو بندگی کروں گا صرف اللہ کی. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، وہ یعنی الذی، the one who یتوفاکم، جو تمہیں، تمہاری یعنی کہ روح کو جو قبض کرے گا، وہ تمہاری روح کو قبض کرے گا، یعنی کہ تمہیں وہ موت دے گا. تو وہ تمہاری جو روح ہے، جو سول ہے، اس کو قبض بھی کرے گا، جو کہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی. وہ امید تو، اور مجھے تو حکم ہوا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں بن جاؤں مومنین میں سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ان کو تو حکم یہ ہوا ہے کہ بھئی وہ بن جائیں، یعنی کہ مومنین میں سے. اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہو ان سے یہ، Say, O you men, if you are in doubt as to my religion, behold, I worship not what you worship other than Allah, but I worship Allah who will take your souls at death. I am commanded to be in the ranks of the believers. اس کی 4 نوٹس ہے، 1485 سے لے کے 1488 تک. 1485 Other people may hesitate or doubt or wonder. دوسرے لوگ جو ہیں وہ شاید تھوڑا جھجکیں، شک میں آئیں، یا پھر کچھ تعجب کریں. But the righteous man has no doubt in his mind. لیکن جو متقین لوگ ہیں، نیکوکاروں میں سے جو ہیں، ان کے دل و دماغ میں کہیں کوئی شک و شبہات نہیں ہے. And he declares his faith clearly and unambiguously to all, as did Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے جو نیک ہیں وہ تو شک میں نہیں ہے، تو وہ اپنے ایمان کا مطلب ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اعلان کرتے ہیں، اور بالکل صاف ستھرے، بہت ہی کلیئر انداز میں، اس میں کہیں بھی کوئی چھپا ہوا کوئی میننگ یا مطلب یعنی اس میں وہ سب نہیں ہے، یعنی کہ مطلب کچھ شک و شبہات والی بات نہیں ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا. پھر نوٹ نمبر 1486 The worship of the one and true God is not a fancy worship.
to be arrived at merely by reasoning and philosophy. تو ایک اللہ واحد اس کی وحدانیت ہے اور وہ ٹرو گاڈ ہے یعنی کہ سچا معبود. تو اس کی بندگی کوئی ایسا کھیل تماشے اور پھر ایسے سب ریچولز جو بنا کے رکھتے ہیں ایسے سب کے بھئی ڈھول تاشے اور سب بج رہے اور اس کے اندر وہ طرح طرح کے کچھ بھی کر رہے ہیں یعنی پوجا پاٹ اور پتہ نہیں ناچ رہے گا رہے, یہ ایسی کوئی ورشپ نہیں ہے اللہ کی. وہ اللہ جو واحد ہے جو سچا ہے اس کی بندگی میں یہ سب تماشے نہیں ہیں. اور اس کے اندر پھر تم کو سب وجوہات دینی پڑے کہ بھئی دیکھو اللہ کے سچ ہونے کا اور فلسفے جھاڑنے پڑے, یہ سب نہیں ہے. It touches the vital issues of life and death which are in his hands and his alone. اور زندگی کے جو بہت ہی خاص جو زندگی کے اور موت سے تعلق رکھتے ہوئے وہ تمام معاملات جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے اور وہ سب تمام چیزیں جیسے کہ مطلب زندگی اور موت جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اکیلے اللہ کے ہاتھ میں. پھر نوٹ نمبر 1487 nor is the worship of one God and invention of the prophet کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی ایجاد نہیں کی کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد ہے کہ بھئی ایک اللہ کی بندگی کرو, انہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کری ہے ابھی. استغفر اللہ اعوذ باللہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. It comes as a direct command through him and to all. اللہ کے یعنی بندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا حکم ہی ہے کہ بس ایک اللہ کی بندگی کرو. تو وہ ان کے تھرو ساری انسانیت کو ہے. 1488 انڈیویجول فیتھ از گڈ. ایک اکیلے الگ الگ علیحدہ بندے جو ہوتے ہیں اور ان کا اپنا اپنا جو ایمان ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے, اچھا ہے, بٹ اٹ از کمپلیٹڈ اینڈ اسٹرینتھنڈ بائی جوائننگ اور فارمنگ اے رائچیس سوسائٹی. لیکن اگر تمہارا ایک پورا کے پورا نیکوکاروں کا معاشرہ ہو اور سب کے سب اس میں جڑے ہوئے ہوں تو تبھی ہی تمہارا وہ ایمان جو ہے نا جو اس کا یعنی کہ پورا ہونا, اس میں قوت کا آنا وہ جڑنے کے بعد ہوگا. ایک تنہا کیسے in which the individual can develop and expand. اور ہر بندہ اپنی اپنی مطلب ذہانت کے حساب سے اپنی قوت کے حساب سے وہ جب پورا ایک بڑا معاشرہ بن جاتا ہے, دین اور اسلام پہ سب قائم ہے, اس میں قوت آ گئی ہے. اب جو بھی انڈیویجول ہے تنہا اکیلے جو بھی یعنی جو تھے پہلے اب وہ ساتھ میں جڑ گئے ہیں اور اب وہ زیادہ اچھی ترقی کر سکتے ہیں روحانی بھی, اور وہ اپنے اس ایمان کے اندر اور بھی زیادہ مطلب پھیلا سکتے ہیں اس کو. یعنی یہ چیز ان کو موقع ملتا ہے پھر کہ وہ جو ساتھ میں مل کے جڑ کے جو کرتے ہیں. اکیلا بندہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اکیلا بندہ اکیلا ہوگا اور وہ اذان بھی دے گا اور پھر وہ خود ہی نماز بھی پڑھے گا اکیلا. اس لیے جب جماعت ہوتی ہے پوری, وہ جماعت کی وجہ سے تم کو بہت کچھ یعنی کہ تمہاری اپنی روحانی ترقی بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی ہوتی ہے. اور پھر وہ جس طرح سے اسلام اور اس کی تمام اچھائیاں باتیں سب قرآن کی پھیلتی چلی جاتی ہے اور نالج میں کوئی بہت آگے نکل جاتا ہے, کوئی درمیانی ہوتا ہے, کوئی پیچھے ہے, تو اس طرح سے سب لوگوں کو موقع ملتا ہے اس میں کہ سب مطلب جو پیچھے اس کو آگے لایا جا سکتا ہے. اسلام واز نیور اے ریلیجن آف منکس اینڈ اینکرائٹس. اور اسلام جو ہے وہ کبھی بھی نہ تو کسی مطلب جو منکس ہوتے ہیں جو یہ بھکشک اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں راہب لوگ, ان لوگوں کی, اور صوفی لوگ یا جوگی لوگ ان لوگوں کا بھی یہ کبھی یہ دین نہیں تھا کہ یعنی صوفیزم جو ہے اور یہ سب جو مطلب اس طرح کے کہ بھئی وہ دنیا چھوڑ دو اور جاؤ جا کے وہاں پہاڑوں میں رہو, جنگل میں رہو, یہ دین اسلام نہیں ہے. It laid great stress on social duties. بلکہ تمہاری جو سب کے ساتھ مل جل کے ایک معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں سب کے ساتھ تمہارے جو مطلب ملنا جلنا تعلقات یہ تمام ہوتے ہیں, اس کے اندر اس میں بولا گیا کہ یہاں یعنی زیادہ تمہارے جو فرائض ہیں اس میں پورے کرو. Which in many ways test and train the individual's character.
تو اس میں انسان کے ایک ایک علیحدہ اکیلے ایک ایک بندے کا کردار جو ہے اس کی آزمائش بھی ہو جاتی ہے اور اس کی تربیت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ تم کو سارے انسان ایک جیسے نہیں ملیں گے کہ بھئی سبھی بہت اچھے ہیں، کوئی اچھے ہیں، کوئی برے ہیں، کوئی مطلب بہت نیکوکاروں میں سے کوئی بدکار بھی ہے. تو جب اس کے اندر کوئی مطلب کیسے کیسے عجیب عجیب سے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ تمام کے ساتھ جب تمہارا ملنا جلنا ہوتا ہے تو تمہارے ایمان کا ٹیسٹ اور تمہاری تربیت دونوں ہو جاتی ہے. اتنی بڑی گہری بات ایک ہی آیت میں اللہ نے دیکھو دی ہے. اب آیت نمبر 105 105 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَأَنْ أَقِمْ، اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ سیدھا کر لیجئے، یعنی کہ سیدھا کر لیجئے یعنی کیا؟ یعنی کہ مطلب اللہ کی طرف اس کو بالکل ایسا کر دیجئے کہ اقم وجہ کا للدین حنیفہ، یعنی یہ دین جو مطلب ٹرو یعنی ٹروتھ کے اوپر ہے نا، دین حنیفہ یعنی کہ مطلب ریلیجن آف ٹروتھ. تو اس دین کے اوپر یعنی جو ٹرو پائٹی ہے اس پر اپنا چہرہ جو ہے سیٹ کر دیجئے، آپ جما دیجئے. یعنی کہ مطلب تم جب وہ دین کے اوپر ہو تو یعنی اب کہیں پر کوئی بہت ہی کھیل تماشے ہو رہے تو تمہارا وہاں پر بھی تم منڈی نہیں پلٹاؤ گے، اور نہ ہی کہیں پر کوئی ناچ گانے ہو رہے تو ادھر بھی تمہارا چہرہ نہیں پلٹے گا. یعنی اس کا مطلب تم نے اپنا چہرہ جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے سچے دین کے اوپر، جو دین حنیفہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا جاتا تھا کہ ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم دا ٹرو. تو وہ سچے تھے، وہ اپنے دین میں سچے تھے، وہ آزمائش میں سچے نکلے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا چہرہ بالکل ایسا کر لیجئے، بالکل سیدھا اپنے سچے دین کے اوپر. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مت ہو جانا کہیں آپ مشرکین میں سے جو شرک کرتے ہیں. جس نے بھی شرک کیا یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ تم کسی اور کو بھی مان رہے ہو، تم کسی اور کو بھی بول رہے ہو، اس سے بھی منت مانگ رہے ہو، اس سے بھی دعائیں مانگ رہے ہو، اس کے پاس جا کے بھی چڑھاوے چڑھا رہے ہو، اور تو سوچ رہے ہو کہ ادھر بھی تھوڑا کچھ کر دیں گے، ادھر بھی چلے جائیں گے، وہ مندر میں اس کی دیوی کو بھی خوش کر دیں گے تھوڑا، اور پھر تھوڑا ادھر بھی درگاہ پہ بھی جائیں گے، وہ بابا شاید قبر کے اندر خوش ہو جائے. کہ تم کو معلوم نہیں کہ وہ خوش ہوئیں گے کہ بعد میں قیامت کے دن تمہیں کو پکڑ کے کھینچ کے تپڑ ماریں گے، وہی نہیں معلوم نا. تو اسی لیے تو وہ جو ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے بس اسی پہ قائم ہو جائیے آپ، اور دیکھیے کہیں آپ شرک نہ کریں. یعنی سوچو اللہ پاک ان کو کہہ رہا ہے یہ بات، تو پھر ہم سب کو کتنی سنبھلنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 106 وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. سوچ لو کتنے سخت الفاظ ہے. اف اللہ. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور مت پکارو کسی کو بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مت پکارو. اب تو کھلم کھلا بات آ گئی ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے چھوڑ کے اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا. مَا لَا يَنفَعُكَ، جو تمہیں نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ ہی آپ کو کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے. نہ نفع نہ تم کو کوئی اچھا تمہارے ساتھ کر سکتا ہے اور نہ ہی برا. یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، جو کہ سوچ لو اشرف الناس، سب سارے انسانوں میں سب سے بہترین عمدہ انسان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ما لا ينفعوک ولا یضروک، وہ نہ آپ کو نفع پہنچا سکے اور نہ ہی کوئی ضرر. تو دیکھنا کہیں دوسروں کو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا. تو سوچ لو جب کوئی کسی اور کو پکارتا ہے اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ ساتھ، تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو وارننگ دے رہا ہے استغفر اللہ، سن لو اس کو. فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ ہو جاؤ گے ظالمین میں سے. ظالمین کون؟ گنہگار، رانگ ڈوئر. تو اگر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ بات کہہ رہا ہے
تو باقی کے انسانوں کو اپنے لیے سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ اگر ظالمین میں شمار ہو گیا تو ظالمین کے لیے کون سی جگہ ہے؟ جہنم کی آگ، وہ آگ کا ٹھکانہ. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. Nor call on any other than Allah. Such can neither profit thee nor hurt thee. If thou dost, behold, thou shalt certainly be of those who do wrong. Ayat number 107. 107. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تمہیں ٹچ کرے، مس ٹچ کرنا، اگر تمہیں اللہ ٹچ کرے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ یعنی کہ تمہیں تکلیف یا ہرٹ یا کسی درد دکھ سے اللہ تمہیں ٹچ کرے. دیکھ لو بہت زبردست ہے یہ بات. اس بات کو پڑھ کے کتنا مجھے اچھا لگا ہے کہ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تمہیں اللہ ٹچ کرے کسی ضرر سے، یعنی کہ کسی تکلیف کو تم کو پہنچائے، یعنی تم کو تکلیف ہو رہی ہے، تم کو دکھ ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے یا کوئی بھی مطلب، تو فلا کاشف لہ الا ہوا، تو نہیں ہے اس کا کوئی بھی ریموو کرنے والا، ریموو کاشفہ، جو اس کو ریموو کرے سوائے اس کے، یعنی سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے اس دکھ تکلیف کو کوئی نہیں دور کر سکتا، نہیں ریموو کر سکتا مگر سوائے اس کے، یعنی سوائے اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے لیے، اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرے نا، وہ خود ہے نا، تو یعنی کہ اللہ خود اگر ارادہ کرے آپ کے لیے بخیر، کسی خیر کا، کسی بھلائی کا، فلا راد لفضلہ، تو کوئی نہیں ہے اس کو راد، الٹ دینے والا، پلٹ دینے والا کہ پلٹا دے اور وہ فیور آپ کو نہ مل سکے. ایسا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں پلٹا سکتا. اگر اللہ نے ارادہ کر لیا آپ کو خیر پہنچانے کا، کوئی ارادہ نہیں، کوئی آپ کو اس پہ مطلب وہ اللہ کے ارادے کو کوئی پلٹا نہیں سکتا. جو اس کا فضل جو ہوگا آپ پہ، وہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو پلٹا دے اور روک دے، تھام نہیں آڑ بن جائے کہ نہیں یہ فیور اللہ کا اس پہ نہ آئے، کوئی نہیں کر سکتا ہے. یصیبو بہی، وہ آئے گی آپ کے اوپر، من یشاء من عبادہ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے عباد یعنی اپنے بندوں میں سے، جس کسی کے لیے چاہتا ہے اس پر وہ چیز پہنچ کے رہے گی. یصیبو بہی یعنی اس پر آ کے کوئی چیز کا آ جانا، اس پہ آ کے کوئی چیز کا پڑ جانا، گر جانا، یا پھر جیسے مصیبت ورڈ بھی اسی سے ہے نا کہ بھئی جو مصیبت یعنی آ گئی، گر گئی، تو یصیبو بہی من یشاء من عبادہ، تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے وہ جو بھی چیز اس کو پہنچانی ہے خیر میں سے، وہ پہنچ کے رہے گی، اس بندے تک پہنچ جائے گی، کوئی روک نہیں سکے گا اس کو. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، بہت 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 رحم کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنا، بار بار معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. Continuously, if Allah do touch thee with hurt, there is none can remove it but He. If He do design some benefit for thee, there is none can keep back His favor. He causes it to reach whomsoever of His servants He pleaseth, and He is the oft forgiving, most merciful. اس کی نوٹ ہے 1489. 1489 میں ہے کہ اللہ is oft forgiving, most merciful. اللہ تو ہے بہت غفور الرحیم. Even when we suffer under trials and tribulations, it is for our good. یعنی جب ہم کوئی مصیبت، تکلیف، آزمائشوں میں
یا ہم کوئی بھی مطلب ایسی کوئی نہ کوئی تکلیفوں میں ہم آ چکے ہیں، یا ہم پر کوئی مشکلات کے وقت آ گیا ہے اور ہم اس کو سہ رہے ہیں، لیکن وہ ہے ہمارے ہی بھلائی کے لیے. یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ دکھ اور تکلیف کا وقت، آزمائش کا وقت جو آیا ہے، وہ آیا ہے ہماری ہی بھلائی کے لیے. اینڈ نو ون کین ریموو them ایکسپٹ ہی، اور کوئی اس کو نکال ہی نہیں سکتا سوائے اس کے، سوائے اللہ کے. when in his plan، اور جب وہ اس کے مطلب اس کے پلان میں ہے، وہ کہ اس نے اپنے ارادہ کر لیا ہے کہ بھئی اس کا جو پلان ہے، ارادہ ہے وہ اللہ کا کہ بھئی اس کو اگر کسی کو جو بھی آزمائش و تکلیف میں ڈالنا ہے وہ اس نے ڈال دیا، اور اب کوئی اس کو ریموو نہیں کر سکے گا، کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں. He sees it to be best for all concerned، اور وہ دیکھتا ہے کہ برابر یہ تمام جو چیز ہے وہ اسی کے لیے بہترین ہے. On the other hand, there is no power that can intercept his blessings and favors. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کوئی قوت، کوئی طاقت، اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم پہ بلیسنگ آنی ہے، تم پہ اللہ کا فیور آنا ہے، اللہ کی نعمتیں، برکتیں تم پہ آنی ہے، تو کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کی کہ وہ اس کو روک سکے. یہ ایمان اپنا ہونا چاہیے نا. اینڈ ہز باؤنڈی فلوز فریلی وین وی آر وردی، اور اس کا فضل جو ہے وہ تو سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا آتا ہے جب ہم اس کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کے ڈیزرونگ ہے، وردی ہے یعنی. لیکن اینڈ آفن وین وی آر ناٹ وردی آف اٹ، اور جب ہم اس کے نہیں وردی ہے نا، کہ ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں اس کے باؤنڈی اور اس کے فضل کے، تب بھی وہ آتا ہے ہم پہ. ہے نا کمال کی بات کہ جب تم اس کے لائق ہو، تم کو تمہارے پہ اللہ کا فضل ہونا چاہیے، تب بھی آتا ہے. لیکن جب تم نہیں ہو، یعنی اس کا مطلب تم نالائق ہو، تبھی بھی تم پہ آتا ہے. تو لائق نہیں ہو تو کیا ہے، نالائق ہی ہوئے نا، تب بھی آتا ہے نا کمال کی بات. پھر ہے آیت نمبر 108، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اب اس میں اللہ کہہ رہا، قل کہو ان سے، اے انسانو، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اللہ کی طرف سے آ چکا ہے تمہارے پاس رب، تمہارا رب جو ہے اس کی طرف سے آ چکا ہے حق، قرآن، سچ. فمن اہتدی، تو جو کوئی بھی ہدایت پہ آئے گا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ ہدایت پہ آیا اپنی ہی نفس کے بھلے کے لیے. اس نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا، قرآن کو پڑھا، سمجھا، ہدایت پہ آیا، اس نے دوسروں پہ احسان نہیں کیا ہے، اپنی ہی جان پہ احسان کیا ہے، اپنی ہی جان پہ، جو کہ نہیں کرتا تو بھگتتا. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فإنما يضل علیہا، تو وہ تو بھٹکا ہے اپنی ہی جان کے خلاف، یعنی اب اس کی جان کو آگ میں جب جلنا پڑے گا تو وہ جو بھٹکا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا نا پھر. وما انا علیکم بوکیل، تو اللہ نے جب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان سے یہ، تو وہ یہ سب کہنے کے بعد اینڈ میں کہا گیا کہ وما انا علیکم بوکیل، اور یہ کہو ان سے کہ میں نہیں ہوں تمہارے لیے کوئی داروغہ یا تمہارے معاملات کو سب صحیح کرنے والا، میں نہیں ہوں. Say, O you men, now truth has reached you from your Lord. Those who receive guidance do so for the good of their own souls. Those who stray do so to their own loss. And I am not set over you to arrange your affairs. اس کی نوٹ ہے 1490، The Furqan، فرق کر دینے والی شے. سوچو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا ٹائٹل عمر فاروق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ٹائٹل دیے فاروق، کہ فرق کر دینے والے، اچھے برے میں جو بھی انہوں نے جو چیز کرے ہیں ان کی لائف میں، وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا ٹائٹل دیا.
فرق کر دینے والا, کرائٹیرین بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. تو فرقان جو ہے وہ یہی ہے. فرقان کا مطلب ہے کہ جو حق اور باطل, سچ اور جھوٹ, اور اچھا اور برا, اور صحیح اور غلط کے بیچ کے اندر ایک یارڈ سٹک جس سے پتا چلے, یعنی قرآن ہے نا وہ. The criterion between right and wrong, the Furqan, has been sent to us. قرآن from Allah. اللہ کے پاس سے آ چکا ہے ہمارے پاس. فرقان آ چکا ہے ہمارے پاس. اور فرقان کیا ہے؟ قرآن ہے, جو ہمیں بتاتا ہے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ورنہ ہم کو کیسے پتا چلے گا. If we accept guidance, it is not as if we confer favors on those who bring us guidance. اگر ہم نے ہدایت کو قبول کیا ہے, قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں, اس میں سے ہم ہدایت کے اوپر یعنی کہ مطلب ہم عمل کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے تم کو وہ دیا ہے وہ قرآن لا کے, یا تم کو کوئی قرآن سکھایا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو تم کو قرآن ملا, ان کے بعد پھر جن سے بھی تم کو مل رہا ہے قرآن, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان پہ احسان کر رہے ہو, کہ ان کے اوپر تم بہت بڑا کوئی فیور کر رہے ہو کہ دیکھو تم نے ہم کو قرآن دکھایا تھا نا, ابھی دیکھو ہم پڑھ رہے ہیں, ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں, ابھی ہم دیکھو اس کے پر عمل کر رہے ہیں, ہم ہدایت پہ. یعنی تم اس بندے پہ احسان کر رہے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان کر رہے ہو, یا جس کے تھرو تم کو ملتا ہے اس کے اوپر احسان کرتے ہو؟ ہرگز نہیں. They suffer unselfishly for us. وہ لوگ یعنی سوچو جو رسول ہیں وہ تو بیچارے, اور جنہوں نے صحابہ کرام, ان کے بعد تابعین, پھر مطلب اور تمام دنیا کے لوگ, اور رہتی دنیا تک جو بھی لوگ آئیں گے, جو بھی یہ کام کریں گے, وہ خود بیچارے اتنا سہتے ہیں, اور اس میں ان کا کوئی سیلفشنس مطلب ہی بنا نہیں ہے. وہ ہم سب کے لیے سہتے ہیں, in order that we may be guided for our own good, تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہوں, تاکہ ہمارے لیے بھلائی ہو. On the other hand, if we reject it, it is our own loss. لیکن اگر ہم اس کو رد کرتے, نہیں مانتے, نہیں بھئی ہم کو نہیں چلے گا, ہم کو سوٹ نہیں ہوتا, ہم نہیں مانتے, تو یہ مانیں گے وہ نہیں مانیں گے, کچھ بھی کر رہے اس طرح کا, تو لاس تو ہمارا اپنا ہی ہے نا. پھر we have a certain amount of free will. اللہ نے ہم کو ایک تھوڑا سا اپنی مرضی کا مالک ضرور بنایا ہے, تھوڑا سا ہی بنایا ہے, and the responsibility is ours and cannot be shifted to the prophets sent by Allah. تو ذمہ داری ہماری ہے, کیونکہ اللہ نے تم کو اپنا مرضی کا مالک تو بنایا نا, تھوڑا سا بھی چلاؤ اپنی مرضی, اچھائی کے لیے, بھلائی کے لیے, خیر کے لیے, کیا صرف برائی کے لیے اپنی مرضی چلائیں گے؟ تو اب تمہاری ذمہ داری ہو جاتی ہے یہ کہ تم اپنی مرضی سے اس کو قبول کرو, تم اپنی مرضی سے اس کے اوپر مطلب عمل کرو. تو اب وہ ذمہ داری جو ہے رسولوں پہ نہیں تھوپی جائے گی کہ بھئی وہ رسول جو ہے یا تو رسول مار کے یا فورسبلی تم کو سکھائے. اب ہے لاسٹ آیت, آیت نمبر 109, 109 سورہ یونس کی لاسٹ آیت ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. وَاتَّبِعْ اتباع کرو, فالو کرو, ما یوحا الیکا جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف, انسپیریشن. وَاصْبِرْ مگر پھر اب صبر بھی تو کرنا پڑے گا نا اس معاملے میں. جب اتباع کریں گے, فالو کریں گے نا, تو قرآن کی بات پہ تو ہم کو صبر کرنا ہی پڑے گا. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مطلب صبر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے ساتھ باقی اور سب کو, کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ کہ آپ کے اوپر جو وحی کی گئی ہے یعنی یہ قرآن, تو اس کو فالو کرو اور صبر بھی کرو. حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ جب تک کہ اللہ فیصلہ نہیں کر دیتا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ سب سے بہترین ہے فیصلہ کرنے والا. تو یہاں پر یہ سورہ ختم ہوئی, لیکن ہماری پھر نیکسٹ ہمارا یہی جو ہے ہم تفسیر ابن کثیر میں بھی پڑھیں گے. تو اب یہاں پہ فالو thou the inspiration sent unto thee and be patient and constant till Allah do decide for he is the best to decide. اس کی لاسٹ نوٹ جو یہ ہے 1491, when in spite of all the efforts of the prophets of Allah people do not accept truth,
تو اتنی اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مطلب محنت کرے، مشقت کرے، بہت ساری کوششیں کرے، جد و جہد کرے، اور پھر بھی لوگ اگر وہ حق کو قبول نہ کریں، اینڈ ایول سیمس ٹو فلرش فار اے ٹائم، اور تم دیکھو کہ ارے بھائی برائی تو بڑی پھل پھول رہی ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور یہ نہیں کوئی اپنا رہا، اور برائی جو ہے وہ تو معاشرے میں بڑی پھل پھول رہی ہے. بھائی جو برائی کے پیچھے ہے وہ تو بڑے خوشحال ہے. وی مسٹ ویٹ اینڈ بی پیشنٹ. تو ہم کو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ رکو، انتظار کرو، صبر کرو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی مسٹ ناٹ گیو اپ ہوپ اور پرسیویئرنگ ایفرٹ. اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو اپنی امیدیں جو ہے اس کو مطلب امیدیں ختم نہیں کرنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا، اور اپنی جو کوششیں ہیں اور جو صبر ہے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ کرتے ہی رہنا ہے. فار thus only can we carry out our part in the plan of Allah. تو اللہ کا جو پلان ہے، اللہ کا جو ارادہ ہے، اس میں ہمارا بھی تو کچھ حصہ ہے نا جو ہم کو کرنا ہے. تو ہم اگر یہ کرتے رہیں گے صبر کے ساتھ تو ہم نے اپنا حصہ جو ہے وہ نبھایا اور ہم نے وہ کیا، باقی کام اللہ کا ہے.